أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید اور سب کو مبارکباد کہ الحمدللہ آپ نے کامیابی سے QC3 جو ہے مکمل کیا اور اب آپ وہ جو ہے QC4 میں پہنچ گئے. QC4 ایک تھوڑا سا مختلف کورس ہے. اب تک آپ نے QC1 میں جو ہے وہ افعال پڑھے 11، پھر QC2 میں آپ کے آگے کمزور افعال اور پھر اس کے ساتھ جو ہے مزید جو ہے وہ حمزہ والے اور یکساں حروف والے سیکھے. QC3 میں بھی پھر مزید فی اور اس کی 4 قسمیں سیکھی، لیکن QC4 اور اس سے آگے جو ہے یہ افعال والا سلسلہ رک جاتا ہے. اب گرامر کا جو ہے حصہ زیادہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اب ہم ڈائریکٹ قرآن کے سمجھنے والے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. تو تعارف وہی ہے کہ اس کورس کے ڈیزائنر جو ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، اور پاکستان میں اس کا سرا جناب ارشد اقبال ملک کے سر پہ ہے، اور اسلامک کمیونٹی سینٹر جو ہے پورے پاکستان میں اس کورسز کو منعقد کرتا ہے، اس کے لیے سرٹیفکیشن اور ٹریننگ کے بندوبست کرتا ہے. اور اپنے بارے میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنا زندگی کا کچھ وقت کیا اس دین کے سیکھنے سکھلانے پر، اور الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ روز سیکھتا ہوں اور دوسروں کو سکھاتا ہوں. یہی میرا تعارف ہے. آپ سب کے لیے اجر عظیم جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا یا جنہوں نے آپ کو اس کورس کے جوائن کرنے کی تلقین کی یا آپ کو جو ہے وہ مشورہ دیا. تو اس کورس کا نام ہے QC4. اس کی ایک ٹیکسٹ بک ہے جیسے QC1 2 اور 3 میں تھی، اور ایک جو ہے وہ ورک بک ہے. انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. کورس کا شیڈیول کچھ ایسے ہے. آج 6 نومبر کو ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں. ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں گی حسب معمول، اور انشاءاللہ 23 جنوری کو یہ کورس پورا ہو جائے گا. اور آپ کے 2 کوئز جو ہے، مڈ کوئز جو ہے 18 دسمبر کو، اور جبکہ فائنل کوئز جو ہے 23 جنوری کو انشاءاللہ ہوگا. وہ اوقات جو ہیں آپ کے 5 سے 6 بجے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ مغرب کے ٹائم کے بعد ہم اگر کسی طرح آگے لے جا سکیں تو میں اسے انشاءاللہ لے جاؤں گا. لیکن آج کی چونکہ یہ کلاس جو ہے اللہ جو ہے اس کے لکھو کیا کیا ہے. تو کوشش یہی ہوگی. کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر الحمدللہ. جی سر آواز آ رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اوقات میں ہم شاید مغرب کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے چینج کر لیں، وہ میں پھر کل کی کلاس کے لیے جو ہے آپ کو بتا دوں گا اگر ہوا، اور نہیں تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ. یہ 12 ہفتے کا کورس ہے. اس کے بعد آپ کا صرف ایک کورس رہ جائے گا QC5. QC5 پہ یہ QCs کی سیریز پوری ہوتی ہے. ان 5 کورسز کو دہرانے کے لیے QC6 ہے. QC6 بذات خود کوئی علیحدہ سے کورس نہیں ہے، وہ انہی چیزوں کی دہرائی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد آپ ڈائریکٹ جو ہے QC7 جو کہ آخری مرحلہ ہے جو ساری زندگی کا وہ آپ کا شیڈیول آپ دیکھ رہے ہیں. آج 6 جو ہے نومبر کو ہم کلاس شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ 18 دسمبر کو آپ کا مڈ کوئز آ رہا ہے، اور 23 جنوری کو آپ کا فائنل کوئز ہے. یہ آپ کے رجسٹریشن کا فارم ہے. جنہوں نے بھر لیا ہے، فل کر لیا ہے، گڈ. جنہوں نے نہیں کیا تو اپنی اولین فرصت میں سے کر لیجیے.
ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں، اور ان 20 صفحات کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے 5 صفحات آپ نے QC2 میں پڑھے، اور اگلے جو ہے 5 صفحات آپ QC3 میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے اب اس وقت آپ QC4 میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آخری 5 آپ QC5 میں پڑھیں۔ تو یہ ہمارے QC2 میں جو ہم نے 5 صفحات پڑھے تھے آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم نے جو ہے پوائنٹر دیکھے تھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کے لیے ہدایت نہیں، منافقین کے لیے ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، خلیفہ پر سوار، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ یہ ہم نے QC2 میں پڑھے۔ QC3 میں ہم نے جو پوائنٹرز پڑھے تھے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، اور عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ، تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل، کلام تبدیل۔ یہ ہم نے تمام جو ہے پوائنٹرز QC2 اور 3 میں پڑھے تھے۔ تو کورس QC4 کے جو ہے سورت بقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم، قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا، یعنی ہر پلیز آپ اپنا جو ہے وہ والیوم جو ہے انکری کیجئے یا ری جوائن کر لیجئے جن کو آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے مزید الفاظ و معنی کو سیکھنا، الفاظ و معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اشارات اور فکرے، یہ ہم نے QC2 سے سیکھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کی جو ہے تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ۔ ہاں، ایک نئی چیز ابھی ہوگی، وہ کہ صرف کے مزید قواعد جو ہے اور نحو کے جو ہے بنیادی قواعد جو ہے وہ ہم سیکھنا شروع کریں گے QC4 میں۔ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے عربی بول چال کے 200 سے زائد جملے، یہ تقریباً وہی جو ہے مقاصد ہیں جو آپ نے QC2 اور QC3 میں پڑھے تھے، اور اس کے بھی ہر جو ہے لیسن کے سبق کے 2 جز ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم سورۃ البقرہ کے جو ہے اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، اور پارٹ بی میں جو ہے گرامر کے جو ہے صرف اور نحو کے جو ہے اسباق دیکھیں گے۔ اور یہ R5S 10 لاؤڈ، وہی R سے ریلیکس ہونا، 5S سے جو ہے خواص خمسہ، 10 سے کم از کم 10 سیکنڈ اسے کیجئے لاؤڈ سے، بلند آواز سے، اور اپنے روزانہ کے جتنے بھی آپ کے الفاظ ہیں ان کو نوٹ کیجئے اور دہراتے رہیے۔ الفاظ کے معنی کے لیے وہی اشارات اور فکروں کا استعمال، گرامر کے لیے TPI اور عربی بول چال کا استعمال ہم کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر کورس میں 5 صفحات ہیں، یہ جو QC4 میں 5 صفحات ہیں یہ پھر دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، انگوٹھے پہ 11واں اور چھوٹی انگلی پہ جو ہے 15واں صفحہ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 11ویں صفحے کے اشارات۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ انہیں انگلیوں پہ رکھ لیجئے اور دہرا دیجئے۔ جی آپ لوگ دہرائیے، کیا ہیں یہ اشارات 11ویں صفحے کے؟ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ آگ صرف چند دن، قاعدہ قاعدہ آگ اور آگ اور جنت کا، کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ اور اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے 11ویں صفحے کے۔ جاہل چند دن، قاعدہ اور جاہل میثاق۔ قاعدہ مساق۔ جاہل چند دن، قاعدہ مساق۔ گڈ۔ تو آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال۔ پچھلی آیتوں سے اسی طرح اس کا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل کی غلط حرکتوں کا بیان جاری ہے، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے
کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئی ان لوگوں کو چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے۔ جی سسٹر گل نور آپ نے ہینڈ ریز کر لیا ہے، چلیں جی کر لیجیے آپ تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ پورا پڑھ لو سر۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَلَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے، سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کرے اس سے قیمت تھوڑی، سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا وقفہ کریں گے، اور نماز کے بعد جو ہے انشاءاللہ دوبارہ کلاس شروع کریں گے۔ امید ہے اس وقت تک سر قاسم بھی جو ہے وہ جوائن کر لیں گے۔ تو چلیے، جن جن کے ہاں وقت ہو گیا نماز کا وہ نماز پڑھیں، اور باقی لوگ جو ہے وہ یہ اس سلائیڈ کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے QC 2 سے 3 تک یہ دیکھا تھا، ہر آیت کے اندر ہمیں پہچاننا ہوتا ہے کہ الفاظ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ اب ہم چونکہ ایڈوانس لیول پہ ہیں تو اب ہمیں جو ہے ایک بہت کلیئر کنسپٹ ہونا چاہیے کہ کیا لفظ اسم ہے، کیا جو ہے حرف ہے، کیا جو ہے وہ فعل ہے۔ تو آج میں اسم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسم کی ظاہری علامتیں آپ کو آتی ہیں، ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، یا جس کے آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ ہو، جیسے سماعن، سمان، سمان، یا آخر میں گول تا ہو، یہ بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ گول تا جس لفظ کے آخر میں آئے سمجھ جائیں وہ اسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ بعد میں دیکھیں۔ یہ ان کو کہتے ہیں ظاہری علامتیں۔ کچھ ہوتی ہیں اسم جو اس پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، مثلا سالے، اب ہمیں نہیں پتہ یہ 2 پیش 2 زبر 2 زیرہ اسم ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے معنی ہوتا نیک، وائس۔ اسی طرح جمیل، خوبصورت، اسی طرح کبھی، بدصورت۔ تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کا یا کسی شخص یا جگہ کا نام ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں، نام۔ دوسرا ہوتا ہے ضمیر، یعنی اس اسم کے لیے جو پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انت، انا، یہ سب بھی اسم ہے۔ یا پھر صرف جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساحل، جمیل، کبھی،
یہ سارے کی ساری صفت ہیں، تو صفت جو ہوتی ہیں ایڈجیکٹیو یہ بھی اسم ہوتی ہے. یہ یہاں تک آپ ان سے واقف ہیں. آج کچھ اور بھی آپ کو بتائی جائیں گی. مثلا نام، اگر کوئی لفظ آپ کو ملتا، آپ کو اس پہ علامت نہیں ملی، پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کریں اور ترجمے دیکھیں کہیں وہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام تو نہیں. اگر نام ہے تو سمجھ جائیں اسم ہے. یا یہ دیکھیں وہ اسم کی جگہ تو نہیں آ رہا. مثلا ضمائر جو ہیں ہوا، انتا، انا وغیرہ، یہ سب بھی اسم ہے. پھر صفات، یہ دیکھیں کہیں وہ ترجمہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلے یہ تو کوئی اچھی بری چیز ہے، صفت ہے کسی کی، جیسے صالح، جمیل، کبھی آپ. یا اسم اشارہ، پتہ چلے کہ جی یہ لفظ جس پہ کوئی علامت نہیں آ رہی، جب ترجمہ کیا یہ تو کوئی اشارہ ہے نزدیک یا دور کا، جیسے ہاذا، ذالک، تلک. یا آپ کو پتہ چلا یہ اس میں موصولہ ہے، یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں الذی، الذین، اللتی. یا ظرف، ظرف کا آپ کو نہیں پتہ چلتا. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ظرف زمان جیسے صبح، اور ظرف مکان جو کہ کیا ہے، مکان کو ظاہر کرتا ہے، فوقا، تحت، خلفا. تو یہ ظرف آپ کو نہیں پتہ چلتا، یہ آپ نے لکھ کے یاد کرنے ہیں. جب بھی آپ کو کہا جائے کہ یہ لفظ ظرف ہے تو آپ نے فوراً اس کو نوٹ کر لینا ہے، اور اپنے اس لسٹ میں جہاں آپ نے ظرف جو ہے لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ اسے لکھ لیجئے، تاکہ جب بھی آپ دہرائیں آپ کو پتہ چلے اچھا یہ ظرف ہے، اسم ہوتا ہے. اسی طرح منادہ، کسی بھی لفظ سے پہلے اگر یا ایوہا کا لفظ آ جائے، یا ایوہا یا ایوہا، یہ تین لفظ ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اسم ہوتا ہے. ان کے بعد والا لفظ جو ہے اسم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حرف ندا والا لفظ. جیسے یا رجل، اب رجل پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن یا نے ہمیں بتا دیا یہ اسم ہے، یہ بھی اسم کی ایک پہچان ہے. مجرور، اگر کوئی حرف جر کے بعد لفظ آ رہا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اسم. مثلا مما، مم کے جو ہے حرف جر ہے، ماں آ رہا ہے، تو اب یہ ماں موصولہ اسم ہوگا. یہ ماں اب حرف نہیں ہو سکتا، فعل نہیں ہو سکتا، فعل ناقص نہیں ہو سکتا. تو جو بھی حرف جر کے بعد والا لفظ جو ہوگا، جیسے من دون، اب دیکھیں دون کا آپ کو ترجمہ نہیں آتا، پتہ بھی نہیں ہے، لیکن من سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ دون کیا ہے، کوئی اسم ہے. اسی طرح مضاف الیہ، یعنی اگر ایک اسم جو ہے وہ کسی دوسرے اسم کا تعلق ظاہر کر رہا ہے، جیسے ابن امی، اب ابن تو آپ کو پتہ ہے یہ اسم ہے، یہ مضاف. اس کے بعد والا جو مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوگا. امی جو ہے اس کا مطلب آپ کو امی کا نہیں پتا تھا کیا لفظ ہے، اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے، لیکن ابن نے اشارہ دیا آپ کو یہ مضاف الیہ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ اسم ہوگا. جیسے حرف جر کے بعد اسم آتا ہے، مضاف کے بعد بھی اسم آتا ہے. اسی طرح تسنیہ، یہ جو دو والے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کے تو دو کے معنی آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. جیسے کتابان، ہمیں نہیں پتا یہ اسم فعل حرف کیا ہے، لیکن ترجمہ کیا تو پتہ چلا دو کتابیں. یا کتابینی، کتابینی ہمیں نہیں پتا اسم فعل حرف کیا ہے، لیکن جب ترجمہ کیا پتہ چلا دو کتابیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ کتابینی جو ہے اسم ہے. جمع مکسر، مثال کے طور پر یہ لفظ لکھا ہے کتب، ہمیں نہیں پتا کتب اسم فعل حرف کیا، لیکن جب ترجمہ کیا تو پتہ چلا کتابیں یہ تو جمع کا لفظ آ رہا ہے مکسر. اسی طرح ہے اکلام، اس پہ کوئی حرکت نہیں، ہمیں نہیں پتا اکلام اسم فعل کیا، لیکن جب ترجمہ کیا تو پتہ چلا یہ تو قلم کی جمع ہے، تو جمع مکسر کے الفاظ. اسی طرح مسند الیہ، یہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ کو QC5 میں بتاؤں گا. زید دن قائم، زائد کھڑا ہے. اب زائد کے بعد ہمیں قائمون نہیں پتا یہ فعل حرف کیا ہے، لیکن اس کا زائد کے ساتھ تعلق، رشتہ، ایک حوالہ بن رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے اسم ہوتا ہے. اسی طرح جمع سالم، مسلمون، ہمیں نہیں پتا اسم فعل حرف کیا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کوئی جمع کا لفظ ہے، واو نون بتا رہا ہے. اسی طرح مسلمین، ہمیں نہیں پتا اسم فعل کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ جمع ہے. اب جمع میں ایک قاعدہ صرف آپ نے یاد رکھنا، اگر کسی جمع لفظ کے شروع میں الف، تا، حمزہ، نون، یعنی جو ہمارے ہوتے ہیں وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کیا، مدارے کی علامتیں، ان میں سے اگر کوئی لفظ آ رہا ہے پھر وہ جمع فعل ہوگا، ورنہ اسم.
تمام واو نون یا نون والے اسم ہوں گے بشرطے کہ ان سے پہلے الف تا یا نون آتین یا اتنی کا لفظ جو ہے یاد رکھیں، اتنی کے اندر جو الف تا نون یا ہے، اگر ان میں سے کوئی جمع کے لفظ سے پہلے آ رہا پھر وہ فعل ہے جمع کا، ورنہ اسم ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں یا ضمیری، کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر یا ضمیری آ رہی ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہوگا، جیسے امی، ہم کہتے ہیں چچا وغیرہ ماموں وغیرہ، یہ جو رشتے ہوتے ہیں، امی میرا۔ اسی طرح بلدی، بلد ہمیں نہیں پتہ بلد اسم فعل حرف ہے، لیکن جب یا متکلم لگ گئی تو اب پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ یہ یا متکلمی جو ہے یہ بھی اکثر یہ اسم کے ساتھ ہی جو۔ اسی طرح مصغر، مصغر یا مصفر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی اسم کو چھوٹا کرتے ہیں، مثال کے طور پر قریش، قریش جو ہے یہ چھوٹے کے معنی میں ہوتا ہے۔ رجیل، رجیل جو ہے رجل سے نکلا چھوٹا مرد، تو یہ جو چھوٹا صغیر کسی چیز کو حقارت یا جو ہے اس کی خوبی خامی کی وجہ سے جب چھوٹا ظاہر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مصغر۔ تو مصغر الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اسم ہوتے ہیں۔ تو یہ آج آپ کو بہت سارے اسم کے جو ہے قاعدے میں نے بتا دیے ہیں۔ اب جہاں جہاں یہ آتے ہیں عام طور پہ ہم آپ کو اس سے تعارف کراتے ہیں۔ مثلا آج کی آیتوں میں یہ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، بی ہی، بی جو ہے کیا ہے، حرف ہے، ہی جو ہے یہ ضمیر، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا ضمائر تمام اسم ہوتے ہیں تو یہ اسم ہوا۔ اندہ، اندہ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ظرف ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ اچھا یہ جو ہوتا ہے ظرف ہے اور یہ کیا ہے، اسم ہے۔ اسی طرح دیکھیے افلا، اس کے ٹکڑے کریں، آفالا تینوں حرف ہیں، آ جو ہے وہ سوالیہ ہے، فا جو ہے حرف ہے، اور لا جو ہے حرف ہے۔ تاکلونا، یہ دیکھیں میں نے کہا تھا تمام واو نون والے جو ہے کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کوئی، اس میں دیکھیں تا ہے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اسم ہے، ہم کہیں گے یہ مضارع کا فعل ہے جمع سامنے والے کا۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں اولا، اولا کیا ہے، آ حرف، واو حرف، لا حرف، یعلمونا، اب واو نون کے حساب سے یہ ہمارا جمع کا لفظ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں علامت اتنی یا آتین، مضارع کی علامت آ گئی، اب ہم اسے یہ نہیں کہیں گے یہ اسم ہے۔ ہاں یہ اگر نہ ہوتا پھر ہم کہتے یہ جمع کا اسم ہے۔ انا، انا یہ یاد رکھ لیں یہ بھی حرف ہے۔ اللہ، اس میں جلالہ، کیوں، الف لام شروع میں آ رہا ہے۔ یعلمو، اب پھر دیکھیں مضارع کی یہ علامت بتا رہی ہے کہ یہ مضارع کا فعل ہے۔ ما، اب آپ کو نہیں پتا ما کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو فی الحال اس کو چھوڑ دیجئے۔ یسرونا، واو نون سے یہ اسم ہونا چاہیے تھا لیکن شروع میں کیا علامت، مضارع یا آگے، اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اسم، ہم کہیں گے یہ مضارع کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے وا، وا حرف ہے، ماں کیا ہے، یہ بھی یہاں پہ اس میں موصولہ ہے، کیوں ہے یہ، جب میں آپ کو یہ ماں کے بارے میں کچھ پڑھاؤں گا تو وہاں آپ کو پہچان کروں گا۔ یعلنون، واو نون سے آپ نے کہا یہ اسم، لیکن شروع میں دیکھیں علامت مضارع ہے تو لہٰذا اب یہ جمع ہے مضارع کا فعل غائب کا صیغہ واو نون۔ اس سے آگے چلیں، وا حرف، من، من جو ہے یہ حرف جر ہوتا ہے، اب آپ کو میں نے بتایا تھا حرف جر کے بعد ہمیشہ جو بھی لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ تو ہم جو ہے ضمیر ہے، ویسے بھی ضمیر اسم ہوتی ہے، من سے بھی کنفرم ہو گیا یہ اسم ہے۔ امیون، اب یہ دیکھیں امیون میں واو نون سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جمع کا اسم ہوگا، کیوں، اس کے شروع میں حمزہ وہ جو ہے آتین وہ لفظ نہیں آ رہا۔ پلیز یہ آپ اپنے مائک جو ہے میوٹ رکھیے۔ اس کے بعد ہے لا، لا جو ہے حرف جر ہے، سوری لا جو ہے وہ حرف ہے۔ یا لمونا، واو نون سے ہم نے کہا اسم، لیکن یا نے بتایا کہ یہ مضارع کا فعل۔ الکتاب، دیکھیں الف لام آپ کو بتا رہے اسم، الا یہ حرف ہوتا ہے۔ اب اس طرح کے جو لفظ آ جائیں جو مختلف ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے اپنے جو ہے وہ شیٹ میں کہ اللہ، اچھا الا جو ہے وہ حرف ہوتا ہے۔
یہ آپ جب انمیوٹ کر لیتے ہیں نا، آپ کے انمیوٹ کرنے سے مجھے رکاوٹ ہوتی ہے، مجھے آپ کو بند کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے اور فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بتانے سے شاید آپ کو تسکین ہو، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ حرج ہوتا ہے۔ تو پلیز جب تک پوچھا نہ جائے انمیوٹ مت کیجیے۔ امانیہ، امانیہ، ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا یا متکلم جب لگ جاتے ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ امانی جو ہے یہاں پہ اسم ہے، یا متکلم بتا رہا ہے۔ یہ آپ کو ایک نیا جو ہے وہ کلیہ آج مل گیا کہ اچھا اسم کو ایسے بھی پہچانتے۔ واہ حرف ہے، ان جو ہے حرف ہے، ہم ضمیر اسم ہے، اللہ یہ ابھی دیکھیں دوسری بار آج کے سبق میں آ گیا، اللہ یعنی حرف ہے۔ یا ظنون، دیکھیں واو نون سے پتہ چلا اسم ہے، لیکن جب دیکھا کہ علامت مضارع آ رہی ہے اب ہم کہیں گے یہ اسم نہیں، یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے۔ فا، فا حرف ہے۔ ویلن، دیکھیں دو پیش تنوین نے بتایا کہ یہ اسم ہے۔ للذین، لی حرف جر، اس کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لفظ، اور کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ الذین ویسے بھی اس میں موصولہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اگر یہ الذین نہیں کوئی اور لفظ ہوتا جس کا ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم جو ہے یہ لی حرف جر سے پہچانتے کہ یہ اسم ہے۔ یکتبون، واو نون سے ہم کہیں گے اسم ہے، لیکن جب شروع میں دیکھا علامت مضارع ہے اب کہیں گے یہ اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے۔ الکتابہ، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ بی ایدیہم، بی جو ہے حرف کیا ہے؟ جر، اس کے بعد ایدی، ایک تو یہ ہے حرف جر کے بعد فوراً اسم آئے گا اور دوسرا مجرور آئے گا۔ ایدی یہ جو ہے کیا ہے؟ مجرور اسم ہے۔ ہم پھر ایک ضمیر آ گئی، اسم آ گیا۔ اس کے بعد سما، سما جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ یقولون، واو نون نے بتایا یہ جمع کا جو ہے اسم ہے، لیکن جب دیکھا کہ شروع میں یا ہے تو ہم نے کہا نہیں یہ اسم نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہوگا۔ آگے حاضہ، اب دیکھیں حاضہ کا ہمیں نہیں پتا یہ اسم فعل حرف کیا، جب ہم نے ترجمہ کیا اس کے معنی ہوئے یہ تو اشارے کی بات ہے، یہ وہ، تو لہٰذا یہ اس میں اشارہ ہے، تو تمام اس میں اشارہ اسم ہوتے ہیں، ہم نے ترجمے سے پہچان لیا۔ من، من جو ہے وہ حرف جر ہے، من کے بعد فوراً اسم آئے گا، اور کیا آئے گا؟ جر کیا؟ اند، اب پیچھے بھی ہم نے اندہ پڑھا تھا، اندہ جو ہے یہ کیا؟ ظرف ہوتا ہے، یہ اسم ظرف ہے۔ اسی طرح اللہ اسم جلالہ ہے۔ لی یشتروا، لی جو ہے یہ حرف جر آ گیا۔ اب آپ کہیں گے لی کے بعد تو جو ہے اسم آنا چاہیے تھا، نہیں، لی حرف جر اسم سے بھی جڑتا ہے، فعل سے بھی جڑتا ہے اور حرف سے بھی جڑتا ہے، تو اس لیے لی کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ہاں جب یہ بطور جو ہے کیا آئے؟ جر کے آئے گا پھر جو ہے اسم آئے گا۔ یہاں پہ یہ جر کے طور پہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ تاکید والا آ رہا ہے، یہ یہاں پہ تاکید والے معنی میں آ رہا ہے۔ لا کے کئی معنی ہوتے ہیں، لا کے ایک معنی تاکید کے بھی ہوتا ہے۔ تو یش ترو نے، یا نے بتایا کہ یہ تو مضارع کا فعل ہے، واو الف نے کنفرم کر دیا کہ ہاں یہ کوئی فعل ہے، اور لی کی وجہ سے کیا ہے؟ دیکھیں یہ نون اڑا ہوا ہے، یہ تھا یشترونا، وہ جو ہم نے ناسبہ اور جازبہ اگر نہیں پڑھے تو انشاءاللہ اس میں QC4 میں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، بی پھر وہی حرف جر، اس کے بعد اسم آنا چاہیے، ہی جو ہے ضمیر اسم آ رہا ہے۔ سمنن، دو زبر سے آپ کو پتہ چل گیا اسم، قلیلن دو زبر سے پتہ چل، فا حرف ہوتا ہے، ویلن دو پیش سے پتہ چلا اسم، لہم، لا جو ہے حرف جر ہے یہاں پہ، ہم جو ہے ضمیر اسم، ضمیر ویسے بھی اسم ہوتی ہے۔ مما، من جو ہے حرف اور ما جو ہے حرف، یہ مما جو ہے حرف کے طور پر لیتے ہیں ہمیشہ۔ کتابت، کتابت میں دیکھیں یہ آخر میں جو تا ساکن آ رہی ہے نا، یہ تائے تانیسی مونس کے صیغے کو ظاہر کرتی ہے۔ فعلت، جعلت آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ کتابت کیا ہے؟ ماضی کا فعل ہے، مونس غائب کا۔ ایدی، ایدی جو ہے اسم ہوتا ہے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھتا ہے، ہم ضمیر اسم ہے، واہ حرف ہے، ویلن دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے، لہم، لا جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے جر کے معنی میں، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، مما یہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا، یکسبون، واو نون سے ہم کہیں گے اسم ہے، لیکن جب دیکھا شروع میں یا علامت ہے اب کہیں گے اسم نہیں ہے، کیا ہے جی؟ فعل مضارع۔ تو یہ آج کی آیتیں تھیں۔ تو اردو میں آنے والے الفاظ دیکھ لیجئے، قالو سے قول، قائل، مقولہ، اقوال زرعی، خلا سے خلا، خلوت، بیت الخلا، خلائی شٹل، الہ سے مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر،
تحدثون سے دیکھیں تحدث نعمت حدث یا حدیث، اسی طرح یحاجوکم سے دیکھیں حجت اور احتجاج، اسی طرح اندہ سے دیکھیں اند الطلب اند اللہ اند الضرورت، تاکلون سے عقل عاقل معقول، یعلمون سے علم عالم معلوم، یسرون سے دیکھیں سر نحاس اصرار خودی سری نمازیں، یعلنون سے دیکھیں اعلان اعلانی علن، اللہ سے دیکھیں اللہ ماشاء اللہ اللہ کلیل اللہ، یہ کہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اللہ، و امیون سے دیکھیں نبی امی، یا زنون سے دیکھیں زن بدزن بدزنی کے الفاظ، یکتبون کتاب کتابت کاتب مکتوب، یہ تمام الفاظ عربی سے آئے ہیں اور ہم ان سے اردو میں بخوبی واقف اور ان کے معنی جانتے ہیں، آلموسٹ یہی معنی اس کے عربی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا یہ سبق تھا، تو آگے دیکھتے ہیں۔ آگے پھر وہ یہ پہچان ہے الفاظ کی، آ حرف وا حرف لا حرف یعلمون مضارع کا فعل جمع صیغہ غائب، انا حرف اللہ اسم جلالہ، یعلم مضارع کا فعل غائب کا واحد صیغہ، ما جو ہے یہاں پہ دیکھیں اسم موصولہ ہے۔ اب یہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ ہے، اس کی بھی پہچان ہوتی ہے، وہ کسی دن آپ کو ہم بتائیں گے۔ یسرونا یہ مضارع کا فعل ہو گیا، وا حرف ما جو ہے موصولہ یعنی اسم ہے، یعلنون مضارع کا فعل ہے، وا حرف من جو ہے وہ حرف جر ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، امیونا یہ دیکھیں یہ اسم ہے جمع کا، کیوں اس کے شروع میں اتنی حمزہ تا یا نون نہیں آ رہا، لا جو ہے حرف ہے، یعلمون مضارع کا فعل، الکتاب الف لام سے پتہ چلا کہ اللہ یہ حرف ہوتا ہے، امانیہ یہ یا سے ہم نے پہچانا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، کہ یا متکلم جب بھی آئے گی کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گی، واہ حرف ہے، ان حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم، اللہ حرف، یظنون مضارع کا فعل، بعد میں ریکارڈنگ ہوتی ہے نا؟ ہاں ریکارڈنگ۔ اب میں یہ پڑھانے کی بجائے آپ کے مائک بند کرنے پہ لگ گیا، تو آپ لوگ خود کیوں نہیں احساس کر لیتے کہ آپ کا مائک نہیں، جیسے ہی آپ کا مائک کھلتا ہے خود آپ کو اپنی آواز سنائی دینی چلتی ہے، اور آپ کو اگر پتہ بھی نہ ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا میری آواز کلاس میں آ رہی ہے تو میرا مائک کھلا ہوا ہے، تو کائنڈلی اسے جو ہے وہ بند کر لیجئے۔ تو چلتے ہیں جی آگے، ہم پڑھ رہے تھے فا حرف ویلون دو پیش سے پتہ چلا اسم، لا جو ہے حرف، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، مما من اصل میں حرف ما یہاں پہ اسم کے طور پہ ہوتا ہے لیکن مما کو ہم حرف کے طور پہ لیں گے، کتبت ماضی کا فعل، ایدی جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، ثم حرف، یقولون مضارع کا فعل، حاضہ جو ہے یہ اسم اشارہ، من حرف اند، یہ اندہ اندی یہ کیا ہے، یہ اصل میں اندہ ہے، من کی وجہ سے جر کی حالت میں چلا گیا، یہ ظرف ہے، آپ نے QC 1 میں پڑھ لیا تھا، من اور یہ جو ہے اندہ اور ما جو ہے اسم ہوتے ہیں، اصل میں یہ ظرف ہوتے ہیں، اللہ اسم جلالہ، لی یشترو لی جو ہے حرف، یشترو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، کیا ہے مزید فی کا ہم دیکھیں گے، بھی حرف، ہی جو ہے ضمیر، سمنن دو زبر سے پتہ چلا، قلیلن دو زبر سے پتہ چلا اسم ہے، فا حرف، وائلن دو پیش سے پتہ چلا اسم، لا جو ہے حرف، ہم جو ہے ضمیر، مما یہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، مین اور ما سے بنا ہے، کتبت یہ جو ہے وہ پھر وہی ماضی کا فعل آ گیا، اور اہدی جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر، وا جو ہے حرف، ویلون جو ہے دو پیش سے پتہ چلا اسم، لا جو ہے حرف، ہم جو ہے ضمیر، مما یہ تیسری بار آ رہا ہے، من اور ما کا مجموعہ ہے، یکسبون، یکسبون جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے جو ہے سبق سے اسباق ہمیں کیا ملے۔ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین جو ہے سزائیں ہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 2 2 2 0 1 یعنی اوسطاً 2 یا 2 سے کم آگے ہیں۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا کیا، ولا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کے اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا جب آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو یہ اسم ہر فعل کے، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ ماں کا یہاں پہ ترجمہ جو کا آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے جو ہے لفظ وہ کیا ہوتا ہے، الذی الذین، اس میں موصولہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں موصولہ کے طور پہ واہ حرف ہے، ماں جو ہے وہ پھر جو ہے اس میں موصولہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ آگے ہے یعلنون، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ سسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کیا آپ کا کوئی سوال ہے یا کیا وجہ ہے؟ شازیہ انجم۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو اگلی آیت لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہے، امی کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ ہیں، الا مگر، یظنون گمان سے، زن سے جو ہے کام لیتے۔ شرح یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروپوں امی یعنی جاہل و ان پڑھ اور علماء کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ان کا مذہب پورا کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے، جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں، صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے، یہ ان کے خیالات تھے۔ جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی صورت حال بھی جو ہے اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے۔ تو علم جی، آپ میں سے کوئی اسے دہرانا چاہے تو جی۔ جی جی افشین جمیل، آپ نے دہرانے کے لیے ہینڈ ریز کیا، پلیز دہرا دیجئے۔ وعلیکم السلام۔ ومنهم أميون لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں اور وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور وہ نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے بسم فوائل، سو خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں، کیا بھی ہی اس سے، سمنن تھوڑی سی، قلیلن قیمت، یعنی سمنن تو قلیلاً تھوڑی سی قیمت، فوائل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو، ان کی خامیوں کو ظاہر کر رہے ہیں
کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے بدلے میں لوگوں سے جو ہے وہ رقم لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کا ذکر فرمایا تھا، اب دوسرے گروپ علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا، اور پھر لوگوں کو بولنا کہ یہ بھی جو انہوں نے بڑھایا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب حرکتیں دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تھی۔ ان لوگوں کو معتد سزائیں ملیں گی، اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج ہماری امت مسلمہ بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجیے۔ جب کبھی آپ کسی نامعلوم شخص کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنیں تو اس کی باتوں کی قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیں۔ اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کیجیے کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، بلکہ ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیجیے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ اس حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اگر ہمیں قرآن و حدیث کے تعلق سے کوئی بات پوچھنا ہو تو عوام سے پوچھنے کی بجائے علماء دین سے۔ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اسباق اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اسباق آج کے سبق سے یہ ملے، اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن مجید سیکھنے میں میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں۔ پلان بنائیے، انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا یا کروں گی کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اسماء اور افعال کی طرف سے لیے امی، یہ واحد ہے، امیون اور امین جو ہے جمع ہے، ید کی جمع ایدی، امنیہ کی جمع امانی، سمن سے اسمان۔ تین حرفی صحت مند افعال جو آئے ہیں اس میں عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، عین لام میم مادہ سے، باب سمیہ سے آتا ہے۔ کتبہ، یکتبو، اکتب، کاتب، مکتوب، کتابت، کاف تا با سے جو ہے وہ باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے۔ کسبہ، یکسبو، اکسب، کاسب، مکسوب، کسب، کاف سین با مادہ سے، باب دربہ سے آتا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی جو ہے ان کی 6 چابیاں دہرا دے۔ جی، عالمہ کی 6 چابیاں کون دہرانا چاہے گا؟ جی جی راشدہ قدیر دہرا دیجئے۔ سر علیمہ سے، جی ہاں، علیمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم، اس نے جانا۔ اس کے بعد ہے کتبہ، یکتب، اکتب، کاتب، مکتوب، کتابت، اس نے لکھا۔
kasaba yaksibu, iksib kasibun, maksubun, kasbun. اس نے کمایا. اس کے بعد کمزور حمزہ والے اور یکساں حروف کے جو ہیں افعال ہیں ان میں دیکھیں زنا یظنو زنا زانن مظنون زن زواد نون مادہ سے جو ہے باب جو ہے یہ نصرہ سے آتا ہے. قولا یقول قل قائل مقول قول کاف واو لام مادہ سے باب نصرہ سے ہے. دل کلا یقلو کلا کالن ڈیش کلیلن یہ جو ہے کاف لام لام مادہ سے جو ہے یہ باب دربا سے ہوتا ہے. تو زنا کی 6 چابیاں اسی طرح نایاب آپ کرا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. زنا، زنا یظن، زننا، ظانن، مظنون، ظنن، اس نے گمان کیا. کالا کی بھی 6 چابیاں دہرا دیجئے. قالا یقول قل قائل مقول قول، اس نے کہا. کلا سے بھی 6 چابیاں کیجئے. کلا یقیلو کلا کالن ڈیش کلن اور اس کا امر جو ہے وہ دوسری طرح بھی آتا ہے اکلل اکللو لا تقلل لا تقللو کلیلن ڈیش قلتن. قلا یقل قلہ، قال ڈیش قلن. اس کے بعد مزید فی میں ہے معنی ہے وہ کم ہوا. اسرا یوسی اسرا یسرو اسرر مسرر مسرر اسرارن سین را مادہ سے باب جو ہے یہ افعال سے آتا ہے. علنا یعلن علن معلن معلن اعلان یہ جو ہے عین لام جو ہے نون مادہ سے باب افعال سے آتا ہے. تو اسی طرح اشترا یشتری اشتری مشترن مشترن اشتراان شین را یا مادہ سے باب افتیال سے آتا ہے. تو یہ اسرہ ہے. اس کی 6 چابیاں کون دہرانا چاہتا ہے دہرائیے جی. جی سر آپ صافیہ طاہر دہرائیے. صافیہ طاہر آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ دہرا دیجئے. اسرا یسرو اسرا مسرن مسرن اسرار. شکریہ. اور یہ سارے اسمات کے حروف ہیں. اعلنا سسٹر گل نور آپ یہ اعلنا کی 6 چابیاں کرا دیجئے. یس سر. اور اعلن یعلن اعلن معلن معلن اعلان اس نے ظاہر کیا. اس نے رد کی بات کی. جی اشترا شمیلہ جی شمائلہ عرفان شمیلہ عرفان آپ جو ہے یہ اشترا کی 6 چابیاں کرا دیں. سر اشترا سر یشتری اشتری مشترن مشترن اشتراؤن. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 11 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں جو ہے ضمائر اور اس میں مؤنث کے جو ہے صیغے جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو
گرامر میں ہم نے پچھلے کورس میں سیکھا تھا صحت مند افعال، مثلا فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ، اور کمزور میں ہم نے دیکھا تھا وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا۔ یکسرف میں ہم نے دیکھا تھا زنا اور دلہ۔ حمزہ والوں میں ہم نے دیکھا تھا ہمارا، سالہ، کرا۔ یہ ہم نے تو QC2 میں ہی سیکھ لیا۔ پھر QC3 میں آ کے ہم نے مزید فی کے صحت مند افعال دیکھے، علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلب۔ اور کمزور میں ہم نے دیکھے واللہ، نادا، اقامہ، القا، اتقا، اہتدا، استقام۔ اور یکساں حروف میں ہم نے دیکھا دلہ، اور حمزہ والوں میں ہم نے دیکھا آمنا اور آتا۔ اس کے بعد ہم جو ہے یہ صرف کے جو QC4 میں پڑھیں گے اس کا سلیبس آپ کے لیے میں دہرا دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے 2 حصوں میں پڑھنا ہے، صرف اور نفع۔ صرف کے اندر ہم پڑھیں گے مؤنث کے صیغے۔ مؤنث کے صیغوں میں جیسے فعلت، اسلمت، تفعل، اسی طرح تسلم، افعلی، اسلمی، لا تفعلی، لا تسلمی، فاعلہ، مسلمہ، اسی طرح مفعولہ اور مسلمہ۔ یعنی یہ ہم نے مؤنث کے صیغے سیکھنے۔ اور پھر 2 کے صیغے ہم سیکھیں گے جیسے فعلا، یا فعلانے، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان۔ اور ہم نے یہاں مجہول کے صیغے سیکھنے ہیں، ماضی میں سومیہ اور یسمع۔ اور جبکہ مزید فی میں ہم سیکھیں گے انزیلا، ینزل۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کرومہ کا ٹیبل سیکھنا ہے، اور پھر اس میں مکان، اس میں صفہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں تکسیر۔ یہ ہمارا صرف کا سلیبس ہے جو ہم نے کور کرنا ہے۔ آج اس میں ہم پہلا جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ شروع کریں گے۔ تو آئیے، اور جبکہ نفع میں یہ ہم پڑھیں گے، یہ بعد میں ہم شروع کریں گے۔ مؤنث کے ضمائر جو ہوتے ہیں، اب تک آپ نے صرف ایک صیغہ سیکھا تھا، وَفَعَلَ هِيَ فَعَلَتْ، وَجَعَلَ هِيَ جَعَلَ۔ اور مضارع میں آپ کہتے تھے ہوا یفعل ہی تفعل، ہوا یجعل ہی تجعل۔ یعنی آپ نے مؤنث کا صرف ایک صیغہ سیکھا تھا۔ آج جو ہے ہم اس کے باقی صیغے دیکھیں گے۔ دیکھیں مذکر کے صیغے ہمارے پاس تھے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن۔ اب مؤنث کے آپ نے یہ ہیا تو سیکھا ہوا ہے، یہاں تک تو آپ کو آتا ہی ہے۔ اس کی جمع ہوتا ہے ہن۔ ہم کی جمع یہاں مؤنث میں کیا ہوگا؟ ہن۔ مذکر کے لیے ہم، مؤنث کے لیے ہن۔ اسے 3 بار دوہرا لیجیے، نیا لفظ ہے ہن، 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 وہ سب عورتیں۔ ہم نے یہاں سیکھا تھا مذکر کے لیے انتا، مؤنث کے لیے کیا؟ یہی انتا کی زبر زیر میں آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ انتی، انتا، انتی، انتا، انتی۔ اور آنا جو ہے دونوں کے لیے ایک ہی ہے، آنا، آنا، مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا۔ انتم ہم نے یہاں سامنے کے لیے جب سیکھا تھا، مؤنث کے لیے جمع کے لیے نون لگتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انتن، انتن۔ 3 بار دہرا لیجیے، انتن، 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 یعنی تم سب عورتیں۔ اور یہ نحنو، نہ۔ تو اب ہمارے پاس دونوں ٹیبل آ گئے۔ مذکر کا ہے ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نانو، یہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح۔ مؤنث کا آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کرنے پڑے گی، ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن۔ تو آپ میں سے کوئی یہ مؤنث کا ٹیبل ایک بار دہرا دے تو پھر آگے چلے۔ جی شمیلہ، عرفان انمیوٹ کیجئے، دہرائیے۔ ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحنو۔ جی امبرین، طاہرہ آپ بھی دہرا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن۔ گڈ۔ جی سسٹر گل آپ بھی دہرا دیجئے انہیں۔ ہیا، ہن، انتی، انا، انتن، نحن۔ گڈ۔ تو
مسز خلیل آپ بھی دوہرا دیجئے. یا ہننا انتی آنا انتنا نحنو. شکریہ جی. راشدہ قدیر آپ بھی اسے دوہرا دیجئے. یا ہننا انتی انا انتن نحنو. یہ ہمارے مونس کے پورے ہو گئے. اب سوال ہے من ہیا وہ کون ہے. تو جیسے ہوا کا جواب ہوا ہوتا تھا ہیا کا بھی ہیا ہوگا تو کیا کہیں گے ہیا مسلمہ یا مسلمہ مونس لفظ لائیں گے. کوئی بھی لفظ لا سکتے ہیں. ہیا مسلمتن ہیا تلمیذتن ہیا صالحتن ہیا شاکرت کوئی بھی. یہاں ڈاکٹر صاحب نے مسلمہ کا لفظ کیوں ہم نے ہوا مسلم سے پہلے بنایا ہوا تھا. اسی طرح من ہننا. اب جب یہ ہننا ہے جیسے ہم کا جواب ہم ہوتا ہے ہننا کا بھی ہننا ہوگا تو کیا جواب ہوگا آپ لوگ دیجئے. ہننا مسلمات مسلمات ہننا مسلمات مسلمات یا مسلمات. کیوں مسلمہ کی جمع مسلمات. بس یہ نئی چیز تھی. یہ مونس واحد کے لیے مونس واحد جمع کے لیے جو ہے جمع مونس کا صیغہ آئے گا بس اور کوئی نہ چیز. اس طرح ہم کہتے تھے من انتا تو ہم کہتے تھے آنف. اب جب یہاں کہیں گے من انتی تو اس کا بھی جواب آنا سے ہوگا. تو کیا آنا جواب دیں گے من انتی آنا. انا مسلمات مسلمہ. ہاں مونس کی طرف سے مونس لفظ لایا جائے گا. یہ سب سے اہم بات ہے کہ آنا مسلم. اور یہاں ہم کہتے تھے من انتم جواب ہوتا تھا نحنو مسلم. لیکن اب جب یہاں کہیں گے من انتن تو کیا جواب بنے گا نحنو تو آئے گا. نحن مسلمات نحنو مسلمات یعنی مونس کا آئے گا. یہ آپ لوگوں کو الحمدللہ آتا ہے تو میرا کام آسان ہو گیا کہ ہوا ہم کا جیسے جواب تھا ہیا ہننا کا جواب بھی ویسے ہے. یہاں ہم مذکر کا لفظ لاتے تھے واحد اور جمع. یہاں مؤنث کا واحد اور جمع آئے گا. بس یہ یاد رکھیں. تو آئیے آج اسی طرح ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا ربو ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا. اب جب یہاں بنائیں گے یہ ربو ہا تو آپ نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے. جمع کیا ہوگا ربو ہننا نون لگ جائے گا ربو ہننا ربو ہننا ربو. اسی طرح ہم یہاں کہتے تھے ربو کا اور ربی. اب یہاں پہ کیا ہوگا ربو کی. ربو کی زیر کے ساتھ ہو جائے گا. یہاں تھا ربو کا زبر کے ساتھ تھا. یہاں ربو کی اور ربی وہی ہے دونوں کا جواب. تو لہٰذا اس میں کوئی نئی چیز نہیں. ہاں یہاں ہم کہتے تھے ربو کم تو مونس کے لیے نون لگتا ہے تو کیا ہوگا ربو کننا ربو کننا اور ربونا ربنا. تو یہ دیکھیے مونس کا ٹیبل جو ہے ہمارے لیے اہم ہے. ربوہا جمع ربو ہننا ربو کی ربی ربو کننا ربونا. اور آپ میں سے جی شبنہ آپ کا ہینڈ ریز ہے. آپ پلیز اسے دوہرا دیجئے. ربہ ربہا نہیں وہ نہیں ربہم مذکر کے چھوڑ دیجئے وہ آتے ہیں. ہم نے مؤنث کے سیکھنے اسے جی دوہرا. جی سر. ربہا ربہن ربکی ربی ربکن ربنا. جی فرا آپ دوہرا دیجئے. آپ نے 2 بار میوٹ کیا ہے. انمیوٹ چلیں. ربوہا ربہن ربوکی ربی ربکن ربونا. گڈ. جی آگے سسٹر گل آپ کی بھی باری آ گئی. آپ بھی کرا دیجئے. ربہا ربہن ربکی ربی ربکن ربنا. گڈ. سمینہ دورانی آپ بھی دوہرا دیجئے. ربوہا ربہن ربکی ربی ربکن ربونا. امبرین طاہرہ آپ بھی دوہرا دیں. ربها ربهن ربك ربي ربكن ربنا. نسیم آپ بھی دوہرا دیجئے. ربها ربهن ربك ربي ربكن ربونا. ربنا. جی اسی طرح صفدر علی آپ نے ہینڈ ریز کیا. آپ بھی دوہرا دیجئے. ربوہا ربوہن ربوکی ربی ربکن ربنا. جی صافیہ طاہر آپ بھی دوہرا دیں.
रब्बुहा रब्बुहुन्ना रब्बुकी रब्बी रब्बुकुन्ना रब्बुना। जी ताहिरा समीन आप भी दोहराएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें। रब्बुहा रब्बुहुन्ना रब्बुकी रब्बी रब्बुकुन्ना रब्बुना। जी शरफुल फातिमा आप भी एक बार दोहरा दें, फिर आगे चलते हैं। रब्बुहा रब्बुन्ना रब्बुकी रब्बी रब्बुकुन्ना रब्बुना। रब्बुना। मन रब्बुहा रब्बुल्लाह, मन रब्बुहुन्ना क्या जवाब होगा? रब्बुहुन्ना अल्लाह। मन रब्बुकी, रब्बुहुन्नल्लाह, मन रब्बु रब्बुकी, अल्लाह रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुन्ना। रब्बी अल्लाह, नहीं, अल्लाह। जमा है तो ना के साथ जाएगा रब्बुना, रब्बुनल्लाह, रब्बनल्लाह, रब्बुनल्लाह, रब्बुनल्लाह या रब्बुना अल्लाह। अलग अलग भी बोल सकते हैं, मिला के भी बोल सकते हैं, रब्बुना अल्लाह या रब्बुनल्लाह। तो आइए जी, आपका ये मा युसिरूना का तर्जमा कर दीजिए। क्या था उर्दू में तर्जमा? माँ जो युसिरूना वो छुपाते हैं, यक्तुबूनल किताबा क्या तर्जमा होगा? वो सब लिखते हैं क्या? किताब। मिम्मा यक्सिबूना उससे जो वो कमाते हैं। उम्मी की जमा क्या होता है? उम्मीयून, उम्मीन। किताब की जमा कुतुब। उम्निया की जमा अमानी। यद की जमा ऐदी। समन की जमा असमान। छह चाबियां आपने आलिमा, कतबा, कसबा, जन्ना, कौला, कल्ला, असर्रा, अन्ना, इश्तरा, सब। कुतुब कुतुबुन। प्लीज माइक म्यूट रखिए। अब यहाँ पे इसमें जो है आपने क्या बताना है? मोन्निस बताने। अंतुम की मोन्निस क्या होगा? अंतुम ये है तो इधर क्या होगा? अंतुन्ना, हुम की ये हुम है तो इधर जमा क्या होगा? हुन्ना, हुन्ना, उन सब औरतों का रब, उन सब। रब्बुहुन्ना, रब्बुहुन्ना, नीचे दिए गए टेबल को करें। रब्बोहा तो इसकी जमा क्या होगी? रब्बोहा जमा नून लगा दें। रब्बोहुन्ना, रब्बुना, रब्बुकी इधर क्या होगा? रब्बी। और रब्बुकी रब्बुना, का जमा क्या होगा? रब्बुना, रब्बुकुन्ना। रब्बुका, जमा के लिए नून नुस्वा रब्बुकुन्ना, याद रखें, नून नुस्वा का नून याद रखें। जमा जब भी आएगी नून लगेगा, चाहे सामने वाले के लिए चाहे गायब। यहाँ पे था कुन्ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे था हुन्ना, यहाँ पे कुन्ना हो गया। तो ये जो है आपने याद रखना है। बोनस पॉइंट यह है, इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्जों की गिरदान, सीगों की पहचान और एक सीगा से दूसरे सीगा बनाने का कार्ड जरा दोबारा शो करवाइएगा का पीछे तरीका वाला। मालूम हो। इस इल्म का ये फायदा है कि इससे अल्फाज को सही पढ़ना आ जाता है। इल्म नहव का वो इल्म जिससे कलमात को जोड़ने का तरीका मालूम हो और हर कलमा के आखिरी हरफ का एराब मालूम हो। फायदा इससे है इस इल्म का कि इससे अरबी जबान बोलने में और लिखने में गलती करने से आदमी महफूज रहता है। ग्रामर क्या है सीखने का गुर? सबक के नोट्स लें, क्वायद को अलग लिख लें, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग को बार बार देखें, अपने नोट्स और क्वायद का रोजाना मुताला करें। तो आज आपका ये ज़मायर का टेबल जो है मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अब तक हमने जो है जो ज़मायर पढ़े थे उसमें दो के ज़मायर गायब थे, वो आ जाएंगे। हुआ दो के लिए होता है हुमा और जमा के लिए होता है हुम। मोन्नेस के लिए हमने पढ़ता हिया, दो के लिए हुमा ही होता है इसका भी। और हुन्ना आज आपने सीख लिया। इसी तरह अंता, इसके साथ क्या है? अंतुमा दो के लिए, और अंतुम आपको पहले से आता है। यहां आज आपने सीख लिया अंती, दो के लिए यही अंतुमा है।
اور جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انتن، نون نسواں کا نون لگاتے ہیں، اور یہ آنا اور نحنو آپ کو پہلے سے آتے ہیں۔ یہ آج آپ کا ٹیبل جو ہے پورا ہو گیا الحمدللہ۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آنا نحن آنا نحن۔ تو آپ اسے ٹیبل کو دہرائیے، لکھ لیجئے چند بار، آپ کو عادت جو ہے اس میں پہلے سے آتی ہیں چیزیں۔ ہوا ہما ہم، صرف ہما جو ہے نیا ہے، ہیا ہما ہننا، ہما اور ہننا دو نئے ہیں، انتا انتما انتم، اونلی انتما نیا ہے، انتی انتما انتنا، انتی اور انتنا دو نئے ہیں، آنا نحن۔ تو ٹوٹل آپ کے 4 نئے لفظ آئے ہیں، ہما، انتما، ہننا اور جو ہے انتنا۔ یہ 4 لفظ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کا پورا یہ گرامر کا ٹیبل جو ہے پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج سوالوں پر ایک نظر دوڑا دیے۔ پچھلے نصاب میں ہم نے احاطہ کیا تھا کس کا؟ ان تمام 3 حروف والے صحیح افعال، 3 حروف والے کمزور افعال، مزید فی کے صحیح افعال، مزید فی کے کمزور افعال۔ اس سبق میں ہم جو ہے 20 اسماء کو 3 گروپ میں تقسیم کریں گے۔ کس کے لیے؟ فعل کے ٹیبلز، اسماء اور فعل مضارع میں تبدیلیاں۔ رب و ہا کا ترجمہ ہوگا اس عورت کا رب، انتا کا مؤنث ہوگا انتی، ان سب عورتوں کا رب عربی ہوگی رب ہن، من ربو کی مؤنث کا لفظ ہے ربی اللہ، من انتی انا مسلمت، حل انتن بخیر مؤنث کا جمع ہے، جواب ہوگا نام نحنو بخیر الحمدللہ، واستغفر لہن اللہ، اور مغفرت طلب کر ان سب عورتوں کے لیے اللہ سے۔ ما ہیا جواب، یہ عربی میں کیا ہے؟ یا یہ کیا ہے؟ ما ہیا یہ کیا ہے؟ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آپ کے جو سوالات ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھئے۔